جتنے پیغمبر اور جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے وہ سب پیغمبر انسان تھے اور بشر تھے۔ بغیر دلیل کے اس منبر سے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اس پر میں دلیل پیش کرتا ہوں، اور دلیل بھی قرآن سے۔ سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ آیت نمبر ہے 79۔ میں آیت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا۔ لیکن آپ نے میرے ترجمے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔ گھر جانا ہے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو اسے اٹھا لینا۔ میں کبھی سفارش نہیں کروں گا کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا، نہیں۔ آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا لیجیے۔ بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا لیجیے۔ اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا لیجیے۔ جو ترجمہ میں کروں گا ہر فرقے کا عالم وہی ترجمہ کرے۔ آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ تحقیق کریں، تفتیش کریں۔ خرابی پیدا ہی تب ہوئی ہے جب ہم نے علماء کی بات بغیر دلیل کے ماننی شروع کی۔ جو منبر سے وہ بیان کرتا رہا، نہ آپ نے عقل کے معیار پہ تولا، نہ آپ نے اس عالم سے اس کی دلیل مانگی۔ یؤمنون بالغیب، منبر پہ وہ عالم بیان کر رہا ہے، منبر پہ، کہ مرنے والے کے پاس منکر نکیر آئے۔ انہوں نے اس سے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میت نے جواب دیا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا تو نہیں سنیا بھی ایسا کی پوچھیا؟ من نبیک، اس نے کہا میں ایک ویری نہیں آخیا بھائی میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی خود تشریف لے آئے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا بھائی میرا دھوبی ہے، اس کو سوال جواب نہ کرو۔ لوگ سن رہے ہیں، سننے والوں میں کون ہے؟
پروفیسر، وکیل، ڈاکٹر، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے سب سن رہے ہیں. بس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لطف آ جائے تو تھوڑا سا مسکرا دینا. میں نے کہا میں نے مان لیا. منکر نکیر آئے، پوچھا من ربک، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. یہ سارا واقعہ قبر میں ہوا ہوگا. میں نے صرف اتنی گل دس بھئی ایک گل تین کس دسی ہے. تجھے کس نے بتایا ہے کہ قبر میں یہ سب کچھ ہوتا رہا؟ قوم جب اس سطح پہ آ جائے کہ وہ عقل کے معیار پہ بھی نہ تولے، تو پھر ممبر کے وارث طبقے کی تو موجیں ہیں نا، جو مرضی بیان کرتے رہیں. کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں ماننی. اگر آپ اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، تو پھر سنیے گا کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں ماننی. قاضی صاحب بات کریں، آپ نے پوچھنا ہے قاضی صاحب انج کیوں؟ میں بات کروں، آپ نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بات کیوں؟ ہر عالم سے دلیل مانگنی ہے، بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے بس. ان کے آگے کیوں نہیں ہونی. باقی ہر ایک سے پوچھئے گا. آپ پوچھنا شروع کر دیں، ممبر و محراب کا وارث اگر سیدھا نہ ہو جائے نا، آپ جو مرضی سزا دیں. وہ جو حکایت بیان کرتا ہے، جو روایت بیان کرتا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اسے مان لیتے ہیں. پھر آئیے واپس مڑیے. سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ آیت نمبر. جس عالم کا ترجمہ اٹھائیے، میں آیت پڑھتا ہوں، میں ترجمہ بھی کرتا ہوں. ما کان لبشر، اس نو ساڈے پنجابی چاہتے ہیں ایک دونی دونی تے دو دونی چار. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر کو لائق نہیں، یہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، کسی بشر کو مناسب نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں. میں نے 3 ترجمے کیے ہیں، ہو سکتا ہے علماء مناسب جائز یہ معنی کریں. کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں. ساڈی میاں علی دی بولی چاہ دین کسی بشر نو یہ گل ڈھکتی نہیں، اس کو مناسب نہیں ہے. یا اللہ کون بشر؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو میں کتاب دوں، والحکم، جس بشر کو میں حکم دوں، والنبوۃ، جس بشر کو میں کیا دوں؟ بولو تو صحیح یار. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، عزیز ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیا نو. وہ ہماری بات ضد سے ہٹ کے میری بات کو سنیں. سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے، میں نے نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے، میں نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں نبی کو جو بشر کہتا ہے وہ گستاخ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے. انا للہ. اللہ کہتے ہیں میں نے نبوت دینی ہے تو صرف کس کو دینی ہے؟ زور سے بولیے.
بشر ہی کو میں نے نبی بنانا ہے. اسی کو سورت کہف میں جا کے بیان کیا. یہ 16واں پارہ ہے، سورت کہف ہے. سورت کہف کی آخری آیت ہے، ختم ہو رہی ہے سورت کہف اس پر. کل میرے پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے کہیں، انما پکی بات، آنا کچھ تو سمجھ ترجمہ کرو یار. آنا میں بشر مثلکم. یہ سورت کہف کی آخری آیت، اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کل میرے پیغمبر آپ کہیں. کیوں کلوایا؟ اللہ نے کہا پتہ نہیں میری تا مندن یا نہیں مندے، تیرے نال تا محبت دا دعویٰ کر دین متا تیری مندے ہوویں. انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں. تمام علماء نے ترجمہ کیا تمہاری طرح. کم کا میلہ پہلے کیا، مثلوں کا بعد میں کیا. تمہاری طرح. مجھے یہ معنی پسند نہیں، مجھے وہ معنی پسند ہے جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا رحمت اللہ علیہ نے. مثل کا معنی پہلے کیا، کم کا معنی بعد میں کیا. بڑا زبردست معنی کیا. میں بشر ہوں جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہداء مسجد کا خطیب کہہ رہا ہے. سرگودے سے آنے والا کوئی خطیب کہہ رہا ہے، کوئی دیوبندی یا اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں. پھر جو تم کہہ دیتے ہو یہ اپنے یار مندے نے اپنی طرح مانتے ہیں. قرآن یہی کہہ رہا ہے انما انا بشرم، بولو میں بشر ہوں جیسے تم. پھر یہاں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو کہ شہداء مسجد کے جو خطیب ہیں وہ نبی پاک نو اپنے یار مندن. تو لوگ پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے باہر بھاگ جاتے ہیں بے شہداء مسجد نیڑے نہیں آنا. اس خطیب دی گل نہیں سننی. آج بندیالوی سے سنو، شہداء مسجد کے ممبر سے بندیالوی اعلان کر رہا ہے یہ مثلیت کس میں ہے؟ یہ جو ہے مثلکم جیسے تم، تمہاری طرح، یہ مثلیت کس میں ہے؟ مرتبے میں، شان میں، عظمت میں، علم میں. اگر آج میری بات یہ آپ نے سن لی نا تو بہت سارے اشکال آپ کے ختم ہو جائیں گے کہ میں بشر ہوں جیسے تم. اس کا کیا مفہوم ہے؟ جیسے تم کا کیا مفہوم ہے؟ یہ مثلیت مرتبے میں نہیں ہے، یہ مثلیت مقام میں نہیں ہے، یہ مثلیت شان میں نہیں ہے، یہ مثلیت عظمت میں نہیں ہے، یہ مثلیت علم میں نہیں ہے. یہ ساری دھرتی علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرے آقا کے قدم کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. مثلیت اس میں نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا. میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ مثلیت کس میں ہے. جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم، مقام میں جیسے تم، مرتبے میں، مقام میں، مرتبے میں ہم جیسے. قاضی صاحب کہیں ہم جیسے. اور لوگوں کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں. میں کیسے نسبت دوں؟ ایک ذرے کو جو سمندر سے نسبت ہے اتنی نسبت بھی نہیں. ریت کے ذرے کو جو صحرا سے نسبت ہے اتنی نسبت بھی نہیں. آپ اگر سمندر ہے نا
ہم اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں، ہم اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال۔ شہداء مسجد کے نمازی، میں بات اگر کروں نبی پاک کی محبت میں ڈوب کے تو سبحان اللہ کہو گے؟ پسند آ جائے؟ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال؟ میں گلی میں کھڑے ہو کر انگلی اٹھاؤں تو لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھیں، اور آمنہ کا لال انگلی اٹھا دیتا ہے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مثلیت مرتبے میں نہیں ہے، یہ مثلیت مقام میں نہیں ہے، یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے۔ کہاں میں جس کے پسینے سے بدبو آتی ہو، اور کہاں آمنہ کا لال جو ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ میں محفل میں تھوک دوں نا تو لوگ گھن کریں، نفرت کریں کہ محفل میں تھوک دیا ہے، اور آمنہ کا لال اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال۔ خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، سارے انبیاء مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ مقام اتنا اعلیٰ ہے، شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکلتا ہے، حجرہ عائشہ سے نکلتا ہے، اور نکل کے محراب کی طرف بڑھتا ہے۔ جس راستے پہ چل کے آتا ہے نا، رب اس کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کہاں ہم اور کہاں آمنہ کا لال۔ یہ کوئی مثلیت مرتبے میں ہے، مقام میں ہے؟ مقام اتنا اعلیٰ ہے، مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، عظمت میں اتنا بلند ہے۔ اگرچہ میں جانا نہیں چاہتا اس طرف، لیکن عظمت صحابہ پہ جملہ نہ کہوں تو شاید تشک نہیں رہ جائے۔ بس اسی لہجے میں، اسی تناظر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مقام و مرتبہ میں اتنا اعلیٰ ہے کہ جو آدمی ساری زندگی کفر و شرک میں ڈوبا رہا، دلدل میں پھنسا رہا، ایمان قبول کرنے کے بعد وہ ایک لحظہ کے لیے اس کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیتا ہے نا، رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ مرانی اورا مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا، رب نے جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، بڑا مقام، صحابہ کا بڑا مقام۔ آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا، جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا حالے کتھے؟ ابھی تو میں لوگوں کو اپنے یاروں کی شان ابھی اور بڑھا کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اورا مرانی۔ جو علماء بیٹھے ہو وہ تو بولو یار، وہ تو سمجھ گئے، ان کو تو میں سمجھاؤں گا تو یہ سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ اورا مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ تھوڑا سا خطابت کے جو جراثیم ہیں وہ تھوڑی سے موجود ہیں، تو اس کا خطیبانہ رنگ میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ میں نے لفظی کر دی ہے،
خطیبانہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد جس نے میرے چہرے پر انوار کو دیکھا جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہے، جس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ یہ مثلیت مرتبے میں نہیں ہے۔ آج سن کے جاؤ اس سٹیج سے، شہداء مسجد کے سٹیج سے، انما انا بشر مثلکم، یہ مرتبے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے، درجے میں نہیں ہے، عظمت میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے۔ کس میں ہے مثلیت؟ میں بشر ہوں جیسے تم، یہ جیسے تم کس میں ہے؟ یہ اس میں ہے جیسے تمہارے ماں باپ ایسے میرے ماں باپ۔ یہ مثلیت کس میں ہے؟ جیسے تم پیدا ہوئے اسی طرح میں بھی پیدا ہوا۔ تم نے کسی عورت کا دودھ پیا، میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا۔ تم نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں۔ تم بھی شادیاں کرتے ہو، میں بھی شادیاں کرتا ہوں۔ تمہارے بھی بال بچے، میرے بھی بال بچے، تمہارے بھی داماد، میرے بھی داماد۔ تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے۔ تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں۔ تم بھی رات کو سو جاتے ہو، میں بھی سو جاتا ہوں۔ تم بھی صبح اٹھتے ہو، میں بھی اٹھ جاتا ہوں۔ تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے۔ اس معنی میں ہے انما انا بشر مثلکم۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ آج آپ کو سمجھ آئی مثلکم کا معنی کیا ہے؟ اس معنی میں مثلیت۔ اس پر میں حدیث سے ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں مثلیت۔ زور کی نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر، سلام پھیرنے کے بعد سین میں چلے گئے۔ لکڑی کا ایک تنا تھا، تقریر میں کر رہے ہیں، پیاس لوگوں نے لگی، چھوڑ دیں یار، توجہ بٹ جاتی۔ باہر ایک لکڑی کا تنا تھا، اس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا کے کھڑے۔ صحابہ خاموش۔ صحابہ کے دل میں تھا بھائی وہی اترتی رہتی ہے، وہی آئی ہوگی، اور نمازیں 4 رکعتوں کی بجائے سب خاموش۔ آپ وہاں کھڑے ہیں لکڑی کے تنے کے ساتھ۔ ایک صحابی جو میرے نبی سے کبھی کبھی مزاح کرتا تھا، میرے نبی اس سے مزاح کرتے تھے، تو جس کے ساتھ بندہ دل لگی کرے نا، وہ تھوڑا جہا کھلی طبیعت ہو جائے۔ آپ اس سے دل لگی کرتے تھے، اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، آپ اس کو کہتے تھے ذوالیدین، لمبے۔ مزاح، مزاح، مزاق نا، مزاق کاف سے ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی توہین کر کے ہنسی کا ماحول بنانا، یہ حرام ہے۔ مزاح یہ ہے سے ہے، حلوے والی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مزاق کسی کی توہین نہ ہو، بس تھوڑی سی مجلس جو ہے وہ کیا ہو جائے، خوشگوار، مجلس خوشگوار ہو جائے۔ مزاح، نبی پاک مزاح کرتے، صحابہ بھی کر لیتے تھے۔ اے نرا صوفی پانوی چنگا نہیں ہوتا۔ کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھڑی حضرت علی کے آگے، دوسری گٹھڑی حضرت علی کے آگے، تیسری گٹھڑی حضرت علی کے آگے۔ کھجوریں کھا چکے، آپ نے فرمایا بلے بلے، دیکھو بھائی علی نے کتنی کھجوریں کھائیں، ذرا گٹھڑیاں گنو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لگدا تساں گٹھڑیاں سمیت کھا دیا۔ انہوں نے بھی مزاح تھوڑا سا کر لیا، آپ نے بھی کر لیا، اور انہوں نے جواب میں مزاح کر لیا۔ تو مزاح نبی پاک کر لیتے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اے دعا کرو اللہ مجھے جنت دے۔ آپ نے فرمایا بڈھیاں تے جنت جانا ہی کوئی نہیں۔
وہ رونے لگ گئی، آپ ہلکے ہلکے مسکرانے لگ گئے. آپ نے فرمایا کسی نے بڑھاپے کی عمر میں جنت کے نہیں جانا، ہر بندے نے، ہر جنتی نے 33 سال کی عمر میں جنت میں جانا. تھوڑا سا مزاح کیا آپ نے اس عورت کے ساتھ. آپ مزاح کر لیں، ذوالیدین سے آپ مزاح کرتی ہیں نا تو دل لگی. وہ تھوڑا سا کھلی طبیعت کا ہے، وہ قریب گیا. اس نے قریب جا کے کہا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو. وہ کوئی سن دے ہو کہ نہیں سن دے؟ نبی پاک کو کیا کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ صحابی کے وہابی؟ نبی پاک کو کیا کہہ رہا ہے؟ تساں بھول گئے ہو. تے جڑا بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو. آپ نے فرمایا کلو ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کو اب بھی یقین ہے کہ میں نے پوری نماز پڑھائی. ذوالیدین نے بھی ذرا پیر پکے رکھے. ذوالیدین نے کہا یا رسول اللہ 2 میں سے ایک تو ہو گئی، یا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں. وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، قوم میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، لیکن میرے نبی کا روب کون بولے. جب ذوالیدین نے زور دیا نا تو میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالو نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے. میرے نبی نے نماز مکمل کی، سجدہ صاحب کیا، اس کے بعد خطبہ دیا. جو حدیث کی کتاب آپ کے گھر میں ہے، جو بھی باب و سجود صاحب نکالیے، بھلالا سجدہ، وہ باب نکالے، پہلے نمبر پہ یہ حدیث آپ کو وہاں نظر آ جائے گی، ذوالیدین والی. میرے آقا نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا انما انا بشر مثلکم. اب مثلیت کی بات آ رہی ہے. کس چیز میں مثلکم میں؟ کس چیز میں مثلکم میں؟ آپ نے فرمایا میں بشر ہوں جیسے تم. کیسے کیسے کس چیز میں؟ فرمایا انسا کما تنسونا، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. یہ مثلیت کس میں ہو گئی؟ اس میں ہو گئی. جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، آئندہ میں کبھی بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. میں نے 2 آیتوں کا سہارا لیا، ایک حدیث کا سہارا لیا. تینوں چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء اور خاص کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تھے؟ بولو زور سے بولو، یہ تو قرآن کہتا ہے بشر. چلیں آج لاہور میں ایک مسئلہ ختم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی مسئلے پیدا کرتے ہیں، بندیالوی آج ایک مسئلہ لاہور میں ختم کرنا چاہتا. مسئلہ کیا ہے؟ نبی نور ہیں یا بشر؟ بڑا مسئلہ ہے. نبی نور ہیں یا بشر؟ اس میں بڑے جھگڑے، بڑی تقریریں، بڑے مناظرے، بڑے رسالے، بڑی کتابیں. بشر ہیں یا اللہ دی قسم اے مسئلے مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ ہم نے بنایا ہے اس کے لیے، یہ دھندا چل رہا ہے مسئلہ ہی کوئی. بشر نور کے مقابلے میں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہو یار، بشر اور نور کا ٹکراؤ ہے، اور نور آتا ہے ظلمت کے مقابلے میں.
روشنی ہے یا اندھیرا، انسان ہے یا جن؟ انسان جن کے مقابلے میں، اور نور اندھیرے کے مقابلے میں۔ نبی نور ہے یا بشر؟ کیوں بشر نور نہیں ہو سکتا؟ بشر نور نہیں ہو سکتا؟ سنو بندیالوی اس نظریے کا اظہار کر کے جا رہا ہے لاہور میں، میرے نبی کی ذات بشر ہے اور میرے نبی کی صفت نور ہے۔ ذات کیا ہے؟ جنس کیا ہے؟ بشر۔ صفت کیا ہے؟ اس کا کوئی ٹکراؤ ہے؟ چلو اور آسان کرتا ہوں، یا کے ساتھ سوال کہاں ہوتا ہے؟ یا کے ساتھ دن ہے یا یہ ٹکراؤ، زمین ہے یا مرد ہے یا صبح ہے یا سردی ہے یا، یہ سوال بنتا ہے۔ سردی ہے یا گرمی، عورت ہے یا مرد، یہ سوال بنتا ہے۔ نور ہے یا بشر، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ اسے اور آسان کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، مجھ سے، بندیالوی صاحب تسی عوان ہو یا مولوی ہو؟ بنتا ہے سوال؟ بنتا ہے؟ عوان مولوی نہیں ہو سکتا؟ یہ تو سوال ہی کوئی نہیں بنتا۔ مجھے کا خیز بات ہے، تسی عوان ہو یا مولوی ہو؟ ایک آدمی جوتی سی رہا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں تو موچی ہیں کہ مسلمان ہیں؟ بنتا ہے سوال؟ نہیں بنتا یہ سوال، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ سنو، موچی جواب میں کہے گا پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں، اور میں پوچھنے والے کو کہوں گا قومیت کے لحاظ سے عوان ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ تو یہ تو سوال ہی غلط ہے، نور ہیں یا بشر؟ ذات بشر ہے، جنس بشر ہے، صفت کیا ہے؟ صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نبی کو نور نہیں مانتے، انا للہ، کون نہیں مانتا؟ کون میرے پیغمبر کی نورانیت کا منکر ہے؟ میرے نبی کی صفت نور ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، مویدوں کے سروں پہ طوطے نہ بیٹھ جائیں کہیں۔ میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے، میرے نبی کا پینا بھی نور ہے، میرے نبی کا چلنا بھی نور ہے، میرے نبی کا رکنا بھی نور ہے، میرے نبی کا سونا بھی نور ہے، میرے نبی کا جاگنا بھی نور ہے، میرے نبی کا تھک جانا بھی نور ہے، میرا نبی کا سواری پہ سوار ہونا نور ہے، نور ہے۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ بندیالوی کے جملے کا لطف لیں، میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کی صبح نور ہے، میرے نبی کی شام نور ہے، میرے نبی کا سواری پہ آنا نور ہے، جنگ نور ہے، سلو نور ہے۔ چل ایک وہابی کا نظریہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے۔ لیکن اس قوم کو نور کا میں نہ بتا، اس بھولی قوم کو نور کا میں نہ بتا، اے سمجھی پھر دے نہیں کمکمے والا نور۔ یہ بیچاری قوم سمجھتی ہے سورج والا نور، چاند والا نور، ان کو نور کا میں نہ بتا۔ مولانا تقریر کر کے کہتے ہیں یہ کمکمہ جو ہے نور ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی نور ہے، تو پھر مولانا سوال کرتے ہیں اس کا سایہ ہے؟ نہیں جی سایہ تو کوئی نہیں، ہمارے نبی کا بھی سایہ نہیں تھا۔ مثال کس کے ساتھ؟
تو بھی کہتا ہے کہ میں آپ کی نورانیت کا قائل ہوں. واہ. اور نورانیت کو مثال کس کے ساتھ دے رہا ہے؟ کمکمے کے ساتھ، ٹیوب کے ساتھ. اور یہ ناقص نور ہیں، کمرے کے اندر ہیں تو باہر نہیں، اور جو باہر لگا ہوا ہے وہ اندر نہیں. سورج کا نور دن میں ہے تو رات میں نہیں، چاند کا نور رات میں ہے تو دن میں نہیں. سورج 12 بجے کا ٹائم ہو، دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کر، اندر نور نہیں آتا. یہ نامکمل نور ہیں، ناقص نور ہیں. دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں، اندر ہے تو باہر نہیں، باہر ہے تو اندر نہیں. یہ نامکمل نور ہیں. اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، اکمل، مکمل نور تھا جو چمکا مکے مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا. اس عوام کو نور کا معنی بتا. کیوں بھائی لاہوریو، قرآن نور ہے کہ کوئی نہ؟ جو بندی کیا کہتے ہیں؟ نور ہے. بریلوی نور، اہل حدیث نور. قرآن خود کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کیا اتارا؟ نور. نور نور. لوڈ شیڈنگ میں قرآن کھولو روشنی ہوتی ہے. پھر لوگوں نو دس نہ بھائی نور دا کی معنی بتا نا. قرآن کے لفظ کالے ہیں کہ سفید؟ نور کالا ہوں. بتا نا نور کا معنی. قرآن نور ہے. میرے پیارے پیغمبر کی داڑھی مبارک نور تھی کہ نہیں؟ سفید تھی کہ کالی؟ صرف 17 بال سفید. کتنے؟ 17. باقی ساری داڑھی آپ کی کیا تھی؟ اور نور کالا نہیں. زلفیں سفید تھی کہ کالی؟ اور نور کالا نہیں. بتا نا میں نے نور کا کیا معنی ہے، قرآن کے نور کا کیا معنی ہے؟ لیکن تم نہیں بتاؤ، بندیالوی بتا. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے ڈرائیور، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، گھپ اندھیرا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور وہ 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے. کیوں؟ بڑا مشکل سوال نہیں میں کر دیتا. اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں، اسے بتا رہی ہیں راستہ کچا یا پکا، خشک یا گیلا، ہموار یا گڑے. ان لائٹوں کو اس میں چلتے 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 منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح عملی زندگی کی سڑک پر چلتے ہوئے ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ کے چل، سیدھا جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا. آپ ذرا پیچھے مڑ کے آؤ. وہ جو میں نے کہا تھا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، بیٹھنا نور، اٹھنا نور، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں اس نور کا معنی. کیا معنی؟ کھانا نور. لوگوں تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں نے کھا کے دکھایا ہے. جی. پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں. بستر پہ رات اس طرح سویا کرو جس طرح میں سوتا ہوں. سفر اس طرح کیا کرو جس طرح میں نے کیا. سواری پہ اس طرح بیٹھا کرو جس طرح میں بیٹھتا ہوں. اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں نے ڈال کے دکھا. اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اے نور تھوڑا جیا اوکھا. اگر بندہ یہ نور مانے نا تو پھر پورا تولنا پڑتا ہے. بندہ یہ نور مانے نا پھر سچ بولنا پڑتا ہے. بندہ یہ نور مانے نا پھر عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں
نہیں دینی پڑتی. بندہ یہ نور مانے نا پھر سودی کاروبار نہیں کرنا ہوتا. بندہ یہ نور مانے نا پھر رشوت کا کاروبار نہیں ہوتا. بندہ یہ نور مانے نا تو محفل میلاد اس میں نعت خوانی کرتے ہوئے بجلی دیاں تاراں واپڈا دیاں تاراں اتے کنڈی لا کے نہیں پانی. اے نور تھوڑا جہا اوکھا اوکھا. اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, چپا چپا نور کا ہے, سب گھرانہ نور کا. وہ نور تھوڑا جہا سوکھا, اس پہ لگتا شگتا کچھ نہیں, بس 1000 روپے کی جھنڈیاں لگانی ہیں, نبی راضی ہو. اور جو ہم نور مانتے ہیں وہ نور ذرا, میرے نبی کی ذات بشر ہے, بولو یار, حقیقت بشر ہے. میرے نبی کی صفت نور ہے, ذات بشر. اس پہ اتنی آسان سی دلیل دیتا ہوں بھائی بندہ ضد چھوڑ دینا تو کبھی نبی کی بشریت کا انکار نہ کرے, بشرطے کہ ضد نہ کرے. میرے باپ دادے کا مذہب ہے یہ چھوڑ دے, اتنی آسان سی دلیل دے دیتا. ایک بندہ رات کے 2 بجے اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے, اندر سے چٹھڑی لگائی ہوئی ہے, کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں, اکیلا ہے. 2 بجے ایک عورت آ کے ٹپکی, اس نے اٹھایا, اٹھ بھائی, یہ ہکا بکا یہ کہاں سے آ گئی, یہ کون ہے؟ اس آخیا میں جننی ہاں. کون؟ جننی. زرک برک لباس ہے, خوبصورت ہے, میں جننی ہاں, تیرے تے عاشق ہو گئی ہاں, تیرے نال شادی کرنا چاہنی ہاں, مولوی صاحب نو لے آ, ساڈا نکاح پڑھا. یہ کچھ حسن سے متاثر ہوا, زرک برک لباس, کچھ جرکیا, بھاگا وہاں سے, آ کے مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکا, استاد جی جننی انسانی لباس ہے, چاہیے, خوبصورت ہے, مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے, آؤ نکاح پڑھاؤ سب. مولانا نے کہا پاگل, شادی اور نکاح کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی جنس ایک ہو, مرد عورت کی جنس کیا ہو, ایک ہو, یا دونوں جن ہو یا دونوں انسان ہو. ایک انسان ہو دوسرا جن ہو, نکاح نہیں تھیندا. یہ تھیندا ساڈی میاں علی دی بولی, نکاح نہیں تھیندا. تسی تے سمجھدے پے ہو, یہ تواڈے واسطے بولیا میں, تسی لذت لاؤ تھوڑی. یہ نکاح نہیں ہوتا. اس بندے آخیا تساں دیوبندی ہوندے ہی نہیں ہو, میں ٹریا بریلویاں کو. اس نے بریلوی عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا, عالم صاحب باہر نکلو, اس نے کہا جی جننی ہے, خوبصورت ہے, زرک برک لباس, میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے. میرا عالم جواب دے گیا تسی آؤ تے نکاح پڑھاؤ, جتنی فیس منگو گے دے ماں. جننی ہے. بریلوی عالم نے کہا ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف ضرور ہے لیکن فقہ دعا دی کوئی نکاح, طلاق, خلا, وراثت, دیت, یہ مسائل سارے کیا ہیں ہمارے نزدیک بھی یہ نکاح نہیں. اس نے کہا تسا سنی ہوندے ہی نہیں ہو, میں ٹریا شیعہ والے پاس. اس نے جا کے شیعہ امام بارگاہ میں گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, شیعہ عالم باہر نکلے. اس آخیا جی میرے مولوی تے دیوبندی بریلوی سارے جواب دے گئے نے, جننی انسانی لباس ہے چاہیے, میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے, آؤ تے ساڈا نکاح پڑھاؤ. شیعہ عالم نے کہا یہ ٹھیک ہے, ان کی فقہ حنفی, ہماری فقہ جعفری, لیکن اے نکاح ساڈے نزدیک بھی نہیں. جنس کا ایک ہونا ضروری ہے, جنس بدل گئی نکاح نہیں ہوتا. لاہوری لوگ تو بڑے ایڈوانس لوگ, لیکن میں بات پوری کر لیتا ہوں تب انہیں سمجھ آتی ہے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. میں ابتدائی جملے بولوں بھئی, یہ ساری مثال بندیالوی نے دی کیوں ہے. بندیالوی کہتا ہے اگر حضرت عائشہ, بولو تو صحیح یار, اگر حضرت حفصہ, اگر حضرت زینب, اگر حضرت جویریہ,
اگر میرے نبی کی 11 بیویاں بشر تھی نا، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہی ہوگا. بشر کا بشر سے نکاح ہوتا ہے. اگر وہ انسان تھیں، بشر تھیں، تو ان سے شادی کرنے والا محمد بھی کیا ہوگا؟ بشر ہو. صلی اللہ ہو. صرف بشر نہیں، سید البشر. ذات نور، ذات بشر، صفت کیا ہے؟ ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے. مشکل ہو گئی گل، مشکل ہو. جبریل کی ذات نور ہے، جبریل کی ذات نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے. جبریل کی ذات نور ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے. ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے، جو صفت کی ہوتی ہے. تبھی یہ دونوں نکلے. ایک وہ جس کی ذات نور تھی، ایک وہ جس کی صفت نور تھی. یہ دونوں بلندی پہ جانے لگے، آسمانوں کو کراس کر لیا، بیت المعمور کو کراس کر لیا، جنت الماوا کراس. جبریل مڑ گیا، اس سے اوپر نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. میرے نبی وہاں کھڑے ہیں، سفر ان دیکھا، منزل اوپری. تمہیں ایسے سمجھ نہیں ہے. بندہ پہلی دفعہ عمرے پہ جائے نا، پہلی مرتبہ، تو لاہور ایئرپورٹ پہ جائے نا، تو دل والی کوٹھڑی دھک 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 کرتی. پتہ نہیں بورڈنگ کارڈ کتوں لبنے نے، پھر جدے اتراں گے تے بس کتوں لبنی ہے، مکے چ ہوٹل کتوں لبنے نے، پھر کہڑے دروازے چ داخل ہونا، پھر صفا مروہ کتھے ہونا. اور اگر کوئی بندہ ساتھ ہو جو پہلے 3-4 دفعہ وہاں گیا ہوا ہو، اس نے سارا مکہ دیکھا ہوا ہو، بھئی اے مسفلا محلہ تے اے کبوتر والا چوک ہے، تے شارع خلیل ہے، تے شارع ہجرت ہے، اس نے دیکھا ہوا ہے، تو پھر بندے کو تسلی رہتی ہے بھئی اے بندہ میرے نال ہے، اے ساریاں جائیاں ویکھی ہوئی. جبریل نے تو ساری جگہ دیکھی ہوئی تھی، وہ تو رہتا وہاں تھا. میرے نبی کا سفر اجنبی اوپرا اندیکھا. جبریل پیچھے مڑا، اوپر سے آواز آئی، آ جاؤ میرا سونا پیغمبر. جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی. میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر. آج بندے علوی لاہور میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کہنا چاہتا، صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ تو ہمارے دوست کہتے ہیں اے عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندی نہیں، انہوں نے بیان کرنی آندی نہیں. میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تیری گھنٹوں کی تقریروں پر میرا جملہ بھاری ہوگا، جو میں محبت میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں. معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی بستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا. آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، زور سے بے شک کہو. جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں. آپ کو نبی پاک سے محبت ہے، نبی پاک آپ کے محبوب ہیں. محبوب کی شان بیان ہو، محب کو خوش ہونا چاہیے. تو
تو میرے ساتھ آواز تو ملاؤ یار، تھوڑا سا حصہ ڈالو عظمت مصطفیٰ کے مضمون میں، تھوڑا سا حصہ ڈالو. اس رات ساتوں آسمان نیچے کی آواز آئے، گونج جائے مسجد یار. اس دن ساتوں آسمان نیچے، سدرت المنتہا نیچے، جنت الماوا نیچے، بیت المامور نیچے، آچھی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، فرشتے نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، سب سے اوپر بعد از خدا. جبریل کی ذات نور تھی. آج جو میں بات کہنے لگا ہوں مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی، کسی عالم نے نہیں کہی، میں ہی کہہ کے جا. جبریل کی ذات نور تھی، میرے نبی کی صفت نور تھی. اللہ کرے میں درمیان میں بات کروں اور آپ سمجھ جائیں میں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی. درخت ہے، درخت، لکڑی، وہ ذات ہے. درخت ہے، لکڑی ہے، وہ ذات ہے. اس کو جب آپ نے کاٹا، پھر اس کے آپ نے تختے چیرے، پھر آپ نے اس کا خوبصورت صوفہ بنایا، بیڈ بنایا. اس کھڑے درخت کی قیمت زیادہ یا صوفے کی قیمت زیادہ؟ وہ ذات ہے. جب وہ صفت میں ڈھلا، صفت کیا؟ صوفہ بن گیا، بیڈ بن گیا، صفت میں ڈھلا، اس کی قیمت بڑھتی گئی، قیمت بڑھتی گئی. اب جو بات میں کہنے لگا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. اس کا جب ممبر بنا، اس لکڑی کا، وہ جو ذات تھی لکڑی، درخت، اس کا جب ممبر بنا وہ محراب میں آ گیا. درخت لے آؤ، درخت کو لاؤ محراب میں. کوئی آنے دیتا ہے؟ آنے دیتا ہے؟ وہ محراب میں پہنچ گیا. اس درخت کی جب کرسی بنی، ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی، ایوان صدر میں پہنچ گئی. درخت لے جاؤ، چاہو درخت نو ٹریکٹر اتنے ایوان وزیر اعظم میں چلائے جاؤ. درخت وہاں نہیں پہنچ سکا. گل تو میں بڑی کر گیا. درخت وہاں نہیں پہنچ سکا. جس کی ذات لکڑی تھی، ذات لکڑی تھی، جب وہ کرسی کی صفت میں ڈھلا تو وہ کرسی وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ گئی، آفس میں پہنچ گئی. لکڑی وہاں نہ پہنچ سکی. جب وہ صفت میں ڈھلی، اس کا ممبر بنا، اس کا ممبر بنا، وہ مسجد میں پہنچ گیا. ذات وہاں نہ پہنچ سکی. اسی لیے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور. جبریل کی ذات نور تھی اور میرے نبی کی صفت نور. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے عزیز محمد نے سنایا، کئی لوگوں نے تراویح میں قرآن سنا. اللہ ان کے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آپ بڑی محبت سے تشریف لائیں اور آپ نے